بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ آئینہ جسے ہم شیشہ بھی کہتے ہیں اور جس میں انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اس حدیث مبارکہ میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح اور آئینے کی مانند قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے محدثین نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے آپ کو آئینے میں جب دیکھتا ہے تو چہرے میں اگر کوئی عیب ہوتا ہے اسے دور کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے، سنوار لیتا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب ایمان کو ہمیشہ اتنا باعمل اور باکردار ہونا چاہیے کہ دوسرا مسلمان جب اس کو دیکھ لے تو وہ بھی اپنی اصلاح کر لے، دوسرا ایمان والا اسے دیکھے وہ بھی اس کی طرح نیک بننے کی تمنا کرے۔ جیسے انسان آئینے میں دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اسی طرح ایک صاحب ایمان اتنا باعمل ہونا چاہیے، اتنا متقی ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ اسے دیکھ کر وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ اسی طرح آئینے سے تشبیہ دی، علماء نے اس میں کئی نکات لکھے ہیں کہ آئینے سے تشبیہ کیوں دی۔ ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح انسان جب آئینے میں دیکھتا ہے تو آئینہ صرف دیکھنے والے کو اس کے عیب پر مطلع کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتاتا۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، انسان جب آئینے میں چہرہ دیکھتا ہے تو جو اپنا چہرہ دیکھے گا آئینہ اسی کا عیب اس کو بتائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب ایمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی میں اگر کوئی کمزوری دیکھے، عمل کی کمزوری دیکھ لے، کوئی عیب دیکھ لے، منکر دیکھ لے تو اسے متنبہ کر دے، اسے مناسب انداز میں تنبیہ کر دے، سمجھا دے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا عیب، جس میں عیب ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی بتاتا پھرے کہ بھئی فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں میں یہ گناہ ہے۔ بس جس میں ہے اصلاح کی نیت سے صرف اسے متنبہ کر دے، اس کے علاوہ کسی کو نہ بتائے، جس طرح آئینہ صرف عیب دیکھنے والے کو مطلع کرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب آئینے میں دیکھتا ہے تو آئینہ عیب اتنا بتاتا ہے جتنا ہوتا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا، کمی بیشی سے کام نہیں لیتا، جتنا عیب ہوگا اتنا عیب بتائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان میں عیب دیکھ لے تو جس قدر عیب ہے اسی قدر عیب اس کو بتلائے اور اس کو اصلاح کی نصیحت کر لے۔ اب یہ نہیں ہے کہ عیب مختصر معمولی سا ہے، بڑا چڑھا کر جو ہے اسے پیش کر دے، یا جتنا ہے اس سے کم بتا کر پیش کر لے، بلکہ جتنا عیب ہے یا جو معاملہ ہے اتنا ہی معاملہ اس نے معاملے کی نشاندہی کر کر اصلاح کی نیت سے اسے بتا دے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح آئینہ اپنے چہرہ دیکھنے والے کو عیب بتاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی خوبی ہو تو وہ بھی بتاتا ہے، صرف عیب سے مطلع نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے صاحب ایمان کو بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ مسلمان بھائی میں عیب دیکھے، مناسب انداز میں اچھی نیت سے، اصلاح کی نیت سے متنبہ کر دے، اس میں کوئی صفت دیکھ لے، مناسب انداز میں اس کی تعریف اور توصیف بھی کر لے، حوصلہ افزائی سے بھی کام لے لے۔ تو آئینے میں جس طرح یہ ساری صفات ہوتی ہے اور دن بھر ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ایک صاحب ایمان کو بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ مداہنت سے بھی کام نہیں لے اور دل میں نیت ہو کہ میرے تمام مسلمان بھائیوں کی اصلاح ہو جائے، کوئی عیب ہے، کمزوری ہے، اس کو دور بھی کر لے، لیکن اس کے لیے اس طرح کام لے جس طرح آئینہ کام دیتا ہے کہ جس میں عیب ہے صرف اس کو بتائے، پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹتا نہ پھرے۔ اسی طرح جتنا ہے کمی بیشی کے بغیر اتنا عیب بتائے، اگر عیب ہے تو وہ بھی بتائے، کوئی خوبی ہے، اچھائی ہے اس میں، اس کے اچھائی کی حوصلہ افزائی بھی کر لے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر صاحب ایمان اپنے آپ کو باعمل بنا کر رکھے، باکردار بنا کر رکھے، اعمال والی زندگی گزارے، تاکہ دوسرے مسلمان اگر ہمیں دیکھیں، یہاں تک کہ آپ صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، کافر جب آ کر اگر معاشرت دیکھتے تھے، ان کا حسن اخلاق، معاشرت، کردار، وہ ایمان لے آتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کو کفار دیکھ کر دور بھاگتے ہیں کہ ان میں تو اعمال ہے ہی نہیں، مسلمان ہیں لیکن
اسلام ہے لیکن ان میں مسلمانی تو نہیں ہے، اعمال نہیں ہے. تو بہرحال ایک باکردار باعمل مسلمان بننے کی کوشش کریں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.